السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں سربہ سجود ہو کر شکریہ بجا لاتے ہیں۔ مولا کریم محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بارگاہ خداوندی میں ہم تمام کی دعا ہے اپنے فضل اور کرم سے اللہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ 5واں پارہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ہیں ان میں گھر گرہستی کے تعلق سے ارشاد خداوندی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ گھر کے انتظامی امور میں جہاں میاں بیوی دونوں مل کر گھر کو سنبھالتے ہیں، گھر بناتے ہیں، سجاتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے عورتوں پر مردوں کو ایک گنا برتری اور فوقیت عطا فرمائی، اور یہ برتری اور فوقیت جو مردوں کو ملی وہ اصل میں ایک ایڈمنسٹریٹر ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ کمانا، کھلانا، گھر گرہستی کو سنبھالنا، تربیت کی ذمہ داری اٹھانا، یہ سارے ذمہ داریاں مرد پر عائد ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کو فضیلت عطا فرمائی، اور یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے عطا فرمائی، اس لیے فرمایا بما فضل اللہ، بسبب اس کے جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، بزرگی عطا فرمائی۔ جیسے کشتی میں سوار پاسنجر اور ناخدا کیپٹن کہیے، دونوں حقوق کے اعتبار سے تو ایک ہوتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے کیپٹن کے الگ حقوق اور پاسنجرز کے الگ حقوق نہیں ہوتے، دونوں انسان ہونے کے ناطے ایک ہی حقوق رکھتے ہیں، لیکن کشتی کے اندر جب تک مرد اور عورت سوار رہتے ہیں، کیپٹن بحیثیت کیپٹن کے ان تمام پر ایک گنا فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ کشتی چلانے کی ہنر مندی جانتا ہے، اور جتنے پاسنجر اس میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں وہ اس کے تابع ہوتے ہیں، اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اور اس کے خلاف جانا پسند نہیں کرتے، کوئی حرکت کرنا پسند نہیں کرتے۔ جب ہی چل کر یہ کشتی یا ہوائی جہاز اپنے منزل مقصود کو پہنچتا ہے، ایسے ہی گھر بسانے والے اور جتنے گھر کے اندر رہتے ہیں یہ تمام مرد کے ماتحتین کے اندر شامل ہوتے ہیں اور شمار ہوتا ہے، پھر تو ان کا منزل مقصود تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک گنا فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی، اور اس میں اس پارے میں جو دوسرا مضمون ہے شراب کی حرمت کے تعلق سے، تو یہ پہل حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، لوگوں جو ایمان رکھتے ہو نشے کی حالت میں نماز کے قریب تک نہ ہونا، یہ پہلا حکم ہے۔ شراب پینے کے بعد نشے میں دھت ہو کر نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں منع فرما دیا۔ یہیں سے شراب کی حرمت کی
شروعات ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو حکم ہے اس میں تیمم کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تیمم کب کیا جائے اور کب کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو پاک مٹی پر 2 مرتبے ہاتھ مار کر کہ ایک مرتبے چہرے پر پھیرنا اور دوسری مرتبے ہاتھوں پر پھیرنا، مسح کرنا، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ اس کے مسائل ہیں جو فقہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ اور پھر تیمم اس وقت میں جائز ہوتا ہے اور جب بندے کو پانی مہیا اور دستیاب نہیں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جب کوئی شخص اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اب وہ پانی کے استعمال سے عاجز آ جائے تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے۔ پھر ان مسائل کے بعد میں ایک بات ایک اور ہمارے سامنے آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہونے کی حیثیت کو اللہ تعالی جن الفاظ کے اندر بیان کیا ہے انہیں ساری زندگی ہمیں گرہ باندھ کر دل کے اندر رکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اور ہاں تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک کامل اور مکمل مؤمن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ امام الانبیاء آپ کو یہ لوگ اپنے مختلفی مسائل کے اندر حکم مان نہ لے اور پھر آپ جو فیصلہ کریں اس پر یہ لوگ مطمئن نہ ہو جائیں، دل کے اندر آپ کے فیصلہ کرنے کے بعد میں کوئی میل کچیل نہ ہو، کوئی غبار نہ ہو۔ اتنے صاف دل کے ساتھ اگر آپ کی بات کو یہ لوگ مان لیتے ہیں اور اپنی کوئی چلنے نہیں دیتے، منانے کی کوشش نہیں کرتے، پھر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس پر اللہ نے اپنے ذات کی قسم کھائی فلا وربک، اور ہاں تیرے رب کی قسم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹس ہونے کی جو حیثیت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، اس آیت کریمہ میں اس لفظ سے اجاگر ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے، اور جس پر اللہ تعالی قسم کی مہر لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بناتا ہے اور آپ کو حکم کی حیثیت سے تا پوری زندگی اور قیامت تک کے لیے پیش فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی جو مضامین اس پارے کے اندر بیان کیے ہیں وہ قتل خطا اور قتل عمد کے احکام ہیں جو شرعی مسائل ہیں۔ اگر کوئی کسی کو غلطی سے قتل کر دے، اللہ فرماتے ہیں کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر جان بوجھ کر کوئی کسی مسلمان کو مؤمن کو قتل کر دے اور اس میں اسے پہلے سے پلاننگ کر کے متعمدن جان بوجھ کر اگر ایسا کرتا ہے، اللہ پھر فرماتے ہو میں یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما۔ جان بوجھ کر مسلمان کی جان کو خطرہ پہنچانا، کسی کی جان لے لینا، خون کرنا، اللہ کہتے ہیں فجزاؤہ جہنم، اس کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور دنیا کے اندر اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے عذاب عظیم کو اللہ تعالیٰ تیار کر رکھے۔ اس شرعی حکم کے بعد میں ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے اور جسے میں ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ دینی نقطۂ نظر سے اس سے بڑا خوبصورت مسلمان کون ہو سکتا ہے، اور جو مسلمان ہونے کے بعد میں اپنی ذات کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے، اس حال میں کہ وہ محسن ہے، نیک ہے، صالح ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یکسو ہیں ان کی ملت کی پیروی بھی کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان کی شان اور ان کی بزرگی بیان کرتا ہے کہ مسلمان ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں پھر باغی بن جاتا ہے، بے وفا بن جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں بیان کرتے ہیں ممن اسلم وجہہ للہ، ساری زندگی پھر تابعداری کے اندر لگ جاتا ہے، یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ اور اخیر میں اللہ تعالیٰ اس پارے کے اختتام پر جس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اسے ساری زندگی یاد رکھنے والی بات ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تمہیں عذاب دے کر اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے؟ بندہ سمجھتا ہے کہ ساری مصیبتیں اسی پر آتی ہیں، آسمان ٹوٹ کر اسی پہ گرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا، اللہ کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزاری کرو، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ۔ یہ دو چیزیں جس انسان کے اندر ہوں گی اور جس طبقے کے اندر ہوں گی، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں عذاب دے کر کچھ دیکھنا نہیں، کچھ کرنا نہیں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور ایسے شکر گزار بندوں کے تعلق سے، ایمان رکھنے والوں کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں خود اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی بھی کرتے ہیں، اور وہ کیسا ایمان رکھتے ہیں اور کیسی شکر گزاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بحیثیت علیم ہونے کے جانتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔